ایک بات بڑے درد دل سے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرا طریقہ کار ذرا مختلف ہے، تو اس لیے مجھے لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے، مجھے اندازہ ہوتا ہے اس بات سے۔ ایک صاحب کا مجھے فون آیا کہ مجھے اپنے بچے کے لیے رشتہ چاہیے، 2 مہینے نہیں ہوئے طلاق دے دی، بچی کو 2 مہینے نہیں ہوئے طلاق دے دی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ بہترین لوگ ہو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ یعنی اللہ پاک نے ہماری تعریف فرمائی ہے کس بات پر؟ لوگوں کو فائدہ پہنچانے پر۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ اس تعریف کا مستحق بن سکتا ہے؟ تھوڑا سا اپنی زاویہ نظر و فکر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن ہم میں سے ہر شخص اپنے طور پر اس تعریف کا مستحق بن سکتا ہے، اپنا حصہ اس کار خیر میں ڈال سکتا ہے۔ کس طریقے سے؟ کہ ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ بھئی ہمیں جو بھی نیکی کا کام سمجھ میں آئے، جو بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا کام نظر آئے، ہم اس کے اندر اپنے طور پر جتنا ہم سے ہو سکے ہم لوگوں کو نفع پہنچائیں، ہم سے جتنا ہو سکے ہم لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ اب ایک نفع کا کام میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ آج کل اس گہما گہمی کے دور میں، اس پریشانی کے دور میں، جہاں پر کوئی بندہ بھی کسی بھی لحاظ سے خوش نہیں ہے، وہاں پر ہم لوگ ایک دوسرے کو فائدہ اس طرح پہنچا سکتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ آج کل رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور یہ پریشانی ایک عرصے سے چل رہی ہے۔ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا ہمارے بڑوں کے دور میں کہ بڑے آپس میں بیٹھ کے رشتے طے کر دیا کرتے تھے اور خاندانوں کے اندر ہی رشتے ہو جایا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ بہت سارے چیزوں میں اپڈیٹس آئی ہیں تو رشتوں کے معاملے میں بھی لوگ اب ان کا بھی مائنڈ سیٹ بدل چکا ہے، لوگوں کو اب اویئرنیس زیادہ آ چکی ہے۔ اور جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپس میں اگر فرسٹ کزن والے معاملات ہو جائیں، رشتے ہو جائیں، تو بچوں کی پیدائش کے اوپر بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہ ڈاکٹروں کی تحقیق بھی ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ سائنسی عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ بس یہ بات کہیں اور نکل گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنے طور پر کسی نہ کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے، کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، ہم کسی نہ کسی کی پرابلم سالو کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے بندے کے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ میں ایک ایسا چینل بناؤں جس کے اوپر جس بہن کو، جس بھائی کو، جس بیٹے کو، جس ماں کو، جس کو بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے رشتوں کی ضرورت ہو، وہ اس کی مکمل ڈیٹیل ایمانداری کے ساتھ وہ لکھ کر میرے چینل کے اوپر میں نے اپنا نمبر بھی دے رکھا ہے، اور میں اپنا نمبر شو بھی کروا دوں گا۔ اس نمبر کے اوپر آپ اپنی ڈیٹیل ڈالیں واٹس ایپ پہ، ٹھیک ہے؟ آپ کو مکمل، یعنی آپ میسیج لکھیں گے، السلام علیکم، ہیلو لکھیں گے، کچھ بھی لکھیں گے تو آپ کو رپلائی کے اندر وہ میسیج مل جائے گا، جو مکمل فارم ہوگا۔ اس فارم کو آپ فل کریں، فل کرنے کے بعد اس کو آپ مجھے سینڈ کر دیں، ارسال کر دیں۔ جتنے زیادہ میرے پاس فارم ہوں گے آپ لوگوں کے، اور دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں گا، بار بار گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکے اس کے اندر سچائی پر مبنی مواد ڈالیں، اس کے اندر کوئی چیز بھی فیک نہ ہو، آپ کی ایک چیز بھی فیک نہ ہو، تاکہ دیکھیں جتنی سچائی ہوگی اتنی جلدی کام ہوگا، جتنا جھوٹ ہوگا اتنی پریشانی ہوگی اور اتنا زیادہ معاملہ خراب ہوگا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو سچائی ہے نا یہ نجات کا ذریعہ ہے، اور جو جھوٹ ہے نا یہ ایک قسم کی گمراہی ہے، اور گمراہی کے اندر انسان پھنستا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نجات ہماری سچ کے اندر ہی ہے، اور سچ کے اندر ہی اللہ پاک نے نجات رکھی ہے۔ تو ہم ایسا کریں کہ اپنی سچی ڈیٹیل ڈالیں اس کے اندر، اور میرے نمبر پر 0333741905 یہ میرا نمبر ہے واٹس ایپ پر، اس نمبر پر آپ لوگ مجھے سینڈ کر دیں، ٹھیک ہے؟ جتنی جلدی ہو سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے طور پر جتنے دیکھیں بھائیوں کے پرپوزل زیادہ سے زیادہ آئیں گے، میں ان کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کر سکوں گا۔
میں اپنے طور پر جتنا مجھ سے ممکن ہو میں آپ لوگوں کی ہیلپ کروں گا. اور آپ لوگوں کے ذمہ کس طرح ہے فائدہ پہنچانا؟ آپ لوگوں کے ذمہ اس طرح ہے کہ آپ لوگ جتنے لوگوں کو بھی جانتے ہیں، یہ جو لوگ پریشان ہیں رشتوں کی وجہ سے، یہ جو لوگ رشتہ کروانا چاہتے ہیں، یا آپ جن لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کا رشتہ اب ہو جانا چاہیے، تو آپ ان لوگوں کو میرا یہ چینل بتا سکتے ہیں اور اس کے تھرو ان کی مدد کر سکتے ہیں آپ لوگ. تو یوں آپ لوگ بھی لوگوں کی پرابلم سالو کرنے والے بن جائیں گے. جب آپ لوگوں کی پرابلم سالو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی پرابلم سالو کریں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. درمیان میں کچھ فیک لوگوں کی وجہ سے، کچھ غلط معلومات ڈالنے والے لوگوں کی وجہ سے، یا کچھ ایسے لوگ شامل ہو چکے تھے جو رشتے کرواتے تھے پیسے لے کر، اور وہ مجھ سے رشتے وصول کرتے تھے، یعنی کہ مجھ سے مفت میں رشتے وصول کرنے کے بعد آگے سے رشتوں کے پیسے لے رہے تھے. اس طرح کے جو عناصر میرے پاس آئے جس کی وجہ سے میں ڈسہارڈ ہو گیا تھا اور میں نے یہ کام بالکل کم کر دیا تھا. تو آپ جیسے دوستوں اور بھائیوں کی محبت ہے جنہوں نے مجھے کالیں کی ہیں، کافی دور دور سے مجھے کالیں آئی ہیں اور انہوں نے میری ہمت بنائی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوش رکھے. اور ان لوگوں نے یہ مجھے کہا ہے کہ آپ بھائی اپنا کام جاری رکھیں. جو غلط لوگ ہیں نا وہ خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ چھٹتے چلے جائیں گے. آپ اپنا کام جاری رکھیں. آپ ان غلط لوگوں کی وجہ سے، جن لوگوں کو آپ کے چینل سے فائدہ ہو رہا ہے، جن لوگوں کے آپ کی اس کاوش سے، چھوٹی سی میری کاوش ہے، اس سے فائدہ ہو رہا ہے، آپ اس فائدے کو بند نہ کریں. تو میں نے انشاءاللہ عزم کیا ہے، میری کوتاہی ہے، اب انشاءاللہ میں نے عزم کیا ہے کہ میں انشاءاللہ اس سلسلے کو اب جاری رکھوں گا. جتنا مجھ سے ممکن ہوگا میں آپ لوگوں کے بھائیوں کے تعاون کی ضرور اپیل کروں گا آپ لوگوں سے، کیونکہ تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر آپ لوگ ڈیٹیل نہیں ڈالیں گے تو میں کسی کو رشتہ نہیں دے سکتا. جتنی زیادہ ڈیٹیلز میرے پاس ہوں گی، اور آپ لوگوں کو میں التماس کروں گا کہ جتنا ہو سکے اپنے اس بھائی پر، اپنے اس بیٹے پر اعتماد کریں. ٹھیک ہے، بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی میری جو بہنیں ہیں وہ میری بہنیں ہیں، میری بیٹیوں کی طرح ہیں، میری بہنوں کی طرح ہیں. بھی میری بہنیں ڈیٹیل ڈالتی ہیں وہ بالکل میری سکی بہنوں کی طرح ہیں. وہ بالکل اس بات سے بے فکر ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ ان کی ڈیٹیل یا ان کی کوئی تصویر وغیرہ لیک ہوگی یا کوئی مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ لوگ اس بات سے مطمئن ہو کر اپنی تمام تر جو ڈیٹیل ہے، اوریجنل ڈیٹیل میرے پاس ڈالیں، مجھے بھیجیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں جتنی ہو سکے گا، مجھ سے جتنا ہو سکے گا اپنے طور پر میں آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کروں گا، آپ لوگوں کو ملانے کا ذریعہ بنوں گا. اور ایک بات بڑے درد دل سے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرا طریقہ کار ذرا مختلف ہے، تو اس لیے مجھے لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے، مجھے اندازہ ہوتا ہے اس بات سے. ایک صاحب کا مجھے فون آیا کہ مجھے اپنے بچے کے لیے رشتہ چاہیے، 2 مہینے نہیں ہوئے طلاق دے دی. بچی کو 2 مہینے نہیں ہوئے طلاق دے دی. میں جہاں تک پہنچا ہوں کہ طلاق کی جو مین وجہ تھی نا، وہ صرف اور صرف یہ تھی کہ لڑکی اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی، اپنے گھر کی صفائی نہیں کر پاتی. مجھے انتہائی افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ صرف اور صرف طلاق کی نوعیت کیا تھی کہ جو میری بیٹیاں ہیں وہ دوسروں کے گھروں میں گئی ہیں، انہوں نے گھر سنبھال لی ہیں، لیکن جو میری بہو ہے وہ میرا گھر نہیں سنبھال رہی. اللہ کے بندو، اللہ کے خوف سے ڈرو، خدا کے خوف سے ڈرو کہ جو آپ بہویں لے کر آتے ہیں اپنے گھروں میں، وہ آپ نوکرانیاں نہیں لے کر آتے، وہ آپ اپنی بہویں لے کر آتے ہیں. بھائی ان کے ذمے صرف اور صرف اپنے شوہر کی خدمت ہے، ان کے ذمے ساس سسر کی خدمت بالکل بھی نہیں ہے، شرعاً بھی نہیں ہے. اخلاقاً وہ کر سکتی ہیں لیکن شرعاً ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن ہم نے اخلاقی ذمہ داری کو شرعی ذمہ داری سے بھی اوپر سمجھ لیا ہے، اور ہم لوگوں نے ان کو صرف اور صرف فارغ اس لیے کروایا ہے کہ وہ ہماری بنتی نہیں ہے. ہمارے بیٹے کی تو بنتی ہیں لیکن ہماری نہیں بنتی. اللہ کے خوف سے ڈرو. ہم لوگوں نے اللہ کو جان دینی ہے. آگے ہماری بھی اولادیں ہیں، اگر ہماری اولادوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو رہا نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ معاملہ ٹھیک کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ پاک نے تمہیں ڈھیل چھوڑی ہوئی ہے، اور یہ زیادہ خطرناک ہے. اس کو عربی اصطلاح میں استدراج کہا جاتا ہے. جس کو اللہ پاک ڈھیل دے دیں اور اس کو پکڑے نا، اس کو استدراج کہا جاتا ہے. یہ زیادہ خطرناک چیز ہے، کیونکہ جس کو اللہ پاک پکڑتے ہیں نا تو اس کو ہدایت مل سکتی ہے، اس کو عقل آ جاتی ہے. اور جس کو اللہ پاک ڈھیل دے دیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید میرا جو کام ہے میں صحیح کر رہا ہوں، مجھے کوئی غلطی میں نہیں کر رہا. تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر تمہیں ڈھیل ملی ہوئی ہے تو اس سے یہ مت سمجھیں کہ ہم نے اس کے ساتھ غلط کیا یا ہم نے اس کے ساتھ صحیح کیا.
بہت سارے فون آتے ہیں، بہت ساری کالز آتی ہیں. ایک بہن کی کال آئی ہے کہ ان کو جب طلاق ہوئی ہے تو ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا، اچھی خاصی ڈپریشن میں چلی گئی ہیں وہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ شادیاں اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو طلاق دیں گے، کسی کی بیٹی کو طلاق دیں گے، کسی کی بہن کو طلاق دیں گے ہم. میرے بھائیوں، جتنا ہو سکے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں. اور اللہ کے لیے طلاق کا جو داغ ہے نا، یہ بیٹی کے لیے بھی خطرناک ہے اور لڑکے کے لیے بھی خطرناک ہے. تو کوشش کریں کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ میں بہت درد دل سے آپ کو گزارش کی ہے کہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کریں، اپنے معاشرے میں اپنے طور پر لوگوں کو سمجھائیں. اگر آپ کسی خاندان کے بڑے ہیں، کسی کے فیصل ہیں، کسی کا فیصلہ کرنے والے ہیں، تو آپ لوگ جا کے ان کو سمجھائیں کہ بھائی اللہ کے بندو آپس میں جڑ جاؤ، آپس میں مل جاؤ. اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی اس بات پر تعریف فرمائی کہ وہ جب بہوؤں کو لے کر آتے ہیں اپنے گھروں میں تو وہ ان کے ساتھ سلوک بیٹیوں والا کرتے ہیں. ان کے ساتھ بہوؤں والا سلوک نہیں کرتے، ان کے ساتھ نوکرانی والا سلوک نہیں کرتے، ان کے ساتھ بیٹیوں والا سلوک کرتے ہیں. اور آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ بیٹیوں والا سلوک کیا ہوتا ہے. بیٹی نے کوئی کام کر دیا تو بہت خوش ہوئے، نہیں کر دیا تو کوئی بات نہیں، اگنور کر دیا. اگر میں آپ کو اپنا تجربات بتا رہا ہوں، میرے تو تجربات کچھ نہیں ہیں، لیکن جو میں نے معاشرے میں دیکھا ہے، اگر ہم آنے والی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، تو میں آپ لوگوں کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ماں باپ کی طرح ٹریٹ کرے گی، وہ بھی آپ کو اپنا ماں باپ سمجھے گی. اور جب آپ لوگ اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک نہیں کریں گے، اچھائی سے پیش نہیں آئیں گے، تو بہت مشکل ہے کہ وہ آپ کی کہانی چل سکے اور آپ کو وہ درجہ دے سکے جو درجہ آپ کو دینا چاہیے. اس لیے میری التماس ہے آپ لوگوں سے کہ اپنی آنے والی بہوؤں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے بیٹیوں والا سلوک کریں. انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بیٹیاں بن کے دکھائیں گی. اور عورت کی صفت تو بہت ہی میرے حساب سے بہت آسان ہے عورت کو سمجھانا. اگر ہم نرمی سے عورت سے معاملہ کریں تو انشاءاللہ عورت سمجھنے والی ہوتی ہے. بہت کم نادان عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں سمجھتی، یا یوں کہہ لوں کہ غیر خاندانی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو الٹی طرف چلی جاتی ہیں. لیکن عام طور پر جو سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں ان کی مثالیں ہی ایسی ہیں کہ وہ عورتیں پیار سے اور ایک عزت اور پیار اور خلوص یہی عورت کو آگے لے جاتا ہے اور یہی عورت کو موم کر دیتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.